في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه ودينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء أقرأها ما كانت به قال إبراهيم. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه قال سألت ابن سيرين عن المرأة تردد بعد قرئها ب5 أيام قال النساء أعلم بذلك. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاب فلا أقدر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقوله تعالى. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ جب کوئی حائضہ عورت 1 مہینے کے اندر 3 حیض لے آنے کا دعویٰ کرے، یعنی یہ کہے کہ مجھے 1 مہینے کے اندر 3 حیض آ چکے ہیں اور میری عدت پوری ہو چکی ہے. وما ماہ موصولہ، اور یہ بات ہے اس بات کے بیان میں کہ یصدق النساء فی الحیض والحمل، کہ عورتوں کی حیض کے بارے میں اور حمل کے بارے میں تصدیق کی جائے گی. فیما، اس مقدار میں جو حیض میں سے ممکن ہو. فیما یمکن من الحیض، اس مقدار میں جو حیض میں سے ممکن ہو. باہر چلا جا، باہر نکل جا ابھی. لیکن چونکہ جب بڑے آدمی چھوٹوں کو کوئی حکم کریں پھر ان کو اجازت ہو جاتی ہے. تو حضرت قاضی شریح نے حضرت علی کے اصرار پہ فتویٰ دیا. اب یہ فتویٰ آپ کو یاد رکھنا ہے، اپنے مسلک کے اعتبار سے یاد رکھنا ہے. امام مالک تو کچھ اور کہہ رہے اس سے. فتویٰ دیا حضرت نے، دیکھیے ایک بار فتوے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ان علی و شریح، حضرت علی اور شریح سے ثابت ہے کیا؟ تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں. ان جاء، حضرت قاضی شریح نے فتویٰ دیا کہ اگر یہ عورت بینہ یعنی ثبوت پیش کر دے من بطانت اہلہا ممن یرضی دینہ، من بطانت اہلہا، کیا بینہ پیش کرے؟ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں میں سے گواہی پیش کر دے. بطانت اہلہا کا ترجمہ اپنے قریبی خاندان والوں میں سے گواہی پیش کر دے ایسی عورت کے ذریعے یرضی دینہ، جس کے دین کو اچھا سمجھا گیا ہو، یعنی وہ متقی پرہیزگار عورت ہو. یہ عورت 10 دن 1 مہینے میں میرے 3 حیض آ چکے ہیں یہ دعویٰ کر رہی ہے. ٹھیک ہے حضرت، اس کی بات مانی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلہا، کہ اگر قریبی خاندان والی عورتوں میں سے دیندار، پاک، پارسا، متقی پرہیزگار عورت کے ذریعے یہ گواہی پیش کرے. کیا؟ کہ وہ عورت آ کے کہے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو، یعنی قریبی گھریلو عورت ہی تو ہوگی متقی پرہیزگار، جو دیکھے گی کہ ہم نے دیکھا ہے اس 1 مہینے میں اس کو کہ اس نے نماز بھی چھوڑ دی اور پھر اس نے اہتمام سے غسل طہارت کیا،
غسل یعنی حیض سے پاک ہونے کا غسل کیا، پھر نماز شروع کی، پھر اس نے 10 دن کے بعد میں نماز چھوڑ دی، اور پھر اس نے غسل کیا اور نماز شروع کی، یعنی گواہی دے کے ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے طہارت کا غسل بار بار 1 مہینے میں کیا ہے۔ اگر ایسا گواہی پیش کر دے تو ٹھیک ہے، اور اگر گواہی پیش نہیں کر سکتی تو لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ یہ بات ہو گئی، کوئی فتویٰ ہو گیا۔ اب یہ فتویٰ کس کی تائید میں ہے؟ امام مالک کہتے ہیں میری تائید میں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ بات کہ اس کے حیض 1 مہینے میں گزر سکتے ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بینہ پیش کر دے تو بینہ پیش اگر کر دے بالفرض تو کیا ہوگا؟ حکم ممکن ہے، پھر تو مان لیا گیا نا۔ تو پتہ لگا 1 مہینے میں 3 حیض عورت کے گزر سکتے ہیں۔ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں اگر گواہی نہیں آئے تو ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مطلب یہ نہیں اس اثر کا، بلکہ محدثین نے بیان کیا کہ اس اثر کا مطلب ہے کہ حضرت قاضی شریح نے تعلیق بالمحال کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تعلیق بالمحال۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ لے آوے گواہ، اور گواہ لا نہیں سکتی کیونکہ یہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ لا نہیں سکتی کیوں؟ جب یہ ممکن ہی نہیں، 39 دن کے بغیر یا 60 دن کے بغیر جب یہ ممکن ہی نہیں تو گواہ کہاں سے لا سکتی ہے؟ یہ تو حضرت نے تعلیق بالمحال کی ہے اس کو چپ کرنے کے لیے، اور حضرت کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا يدخل الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی یلج الجمل، کہ وہ لوگ کفار جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں جائیں گے اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو کیا سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے وہ؟ یہ تعلیق بالمحال ہے نا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ایسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہ حضرت نے تعلیق بالمحال کی ہے کہ یہ عورتوں کو گواہ لاوے، اور گواہ آ نہیں سکتی کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو لہذا جب ایسا ہوتا نہیں ہے، گواہ آ نہیں سکتی، تو مطلب یہ نکلا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس کے بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہم نے اس اثر کا مطلب یہ لیا ہے۔ دیکھیے، انجاز میں بینۃ من بطانۃ عالیہ ممن یرزقکم، انہا، کیا کہیں وہ عورت؟ انہا حاضت ثلاثۃ فی شہر، کہ بے شک اسے حیض آیا ہے، 3 حیض آئے ہیں 1 مہینے میں، صدقت، تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہ تو باس ہوگا نہ باس بچے گی، نہ گواہ ملیں گے نہ اس کی تصدیق کی جائے گی، نہ اونٹ سوئی میں جائے گا نہ کافر جنت میں جائے گا۔ تو تعلیق بالمحال ہے اسے چھوٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا اثر دیکھیے، حضرت عطا کہتے ہیں کہ اس عورت کا حیض ما کانت، وہ ہے جس پر وہ ہے۔ کیا مطلب؟ ما کانت سے کیا ہوا؟ کہ پوچھا جائے گا کہ اس عورت کو پہلے سے بھی حیض اس طریقے پر آیا کرتا ہے یا نہیں آیا کرتا ہے؟ یعنی 1 مہینے میں 3 مرتبہ اسے حیض پہلے بھی کبھی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ اگر پہلے بھی آیا ہے تو درست ہے، اور اگر پہلے نہیں آیا تو پھر اس کی بات درست نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ممکن ہی نہیں، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ تیسرا اثر، وقال عطا، اور حضرت عطا کہتے ہیں الحیض یوم الی 15، کہ حیض 1 دن سے لے کر 15 دن تک ہوتا ہے، 1 دن سے لے کر 15 دن تک ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ امام مالک امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو، حیض کی کوئی مدت متعین نہیں کر رہا ہے، جب مدت متعین نہیں کی ہے تو لہذا 1 دن یا 1 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، لہذا ممکن ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ مطلب نہیں 1 دن تو متعین کر دیا، الہ یوم کہہ رہے نہیں، یوم الی 15، کہ 1 دن تو لازم ہے حیض کا ہونا۔ اگر 1 ہی دن والی روایت کو لوگے تو بھی کم سے کم 32 دن ہوں گے جو امام شافعی نے کہا ہے،
تو بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ چوتھا اثر وقال معتمر عن ابی، حضرت معتمر اپنے باپ سلیمان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے معلوم کیا اس عورت کے بارے میں کہ جو دیکھ لے اپنے خون کو بعد قرئہا، اپنے طہر کے بعد میں بخمسۃ ایام، 5 دن کے بعد۔ کیا مطلب کہ میں نے پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ بتا دو کہ اگر کوئی عورت 5 دن کے بعد میں اپنا حیض دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 5 دن طہر کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر 5 دن طہر کے مان لیے جائیں گے تو ہو جائے گی نا بات، کیونکہ 5 دن کے بعد میں پھر 1 دن، 5 دن کے بعد میں پھر 1 دن، تو ایسے تو 17-18 دن میں 3 حیض آ جائیں گے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، یہ کہا النساء اعلم بذالک، اس بارے میں تو عورتیں ہی اس بات کو زیادہ جانتی ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن بھی طہور ہو سکتا ہے اور 5 کے کم بھی ہو سکتا ہے، تو حیض 1 مہینے کے اندر 3 بھی آ سکتے ہیں، 3 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر 5 دن کے بعد میں طہور کے زمانے کو 5 دن مانو اور 5 دن کے بعد میں پھر 1 دن، پھر 5 کے بعد 1 دن، تو 5 36 6 مرتبہ ہو جائے گا 1 مہینے میں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس سے پتہ لگا کہ حیض 3 آ سکتے ہیں 1 مہینے میں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ابن سیرین نے یہ کہہ دیا کہ عورتیں اس بات کو زیادہ جانتی ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو عادتاً پتا ہے کہ 1 دن سے کم حیض نہیں آتا کسی کے یہاں بھی، تو امام مالک جو کہہ رہے کہ ساعت واحدہ، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آگے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت جو بار بار آ چکی ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا ان ذالک عرق، کہ یہ تو رگ کا خون ہے، ولکن دع الصلاۃ، لیکن چھوڑ دے نماز کو، قدر ایام التی کنت تحیضین، اتنے دن جتنے دن تو حائضہ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کو ایام کی تعداد متعین نہیں کی ہے، بلکہ کیا کہا جتنے دن تو اس سے امام مالک استدلال کرتے ہیں کہ عورت کی مرضی کو چھوڑ دیا آپ نے کہ جتنے دن تو حائضہ ہوتی ہے اتنے دن مان لیں۔ تو اب ایک عورت یہ کہہ رہی ہے تو ہر مہینے کے اندر 3 مرتبہ حائضہ ہوتی ہے، تو اس کی بات کو ماننا چاہیے، وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ دیکھیے ثم اغتسلی وصلی، اور پھر جب وقت گزر جائے لہذا غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ بہرحال مسئلہ پورا ہو گیا۔ آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ احناف کا مسئلہ یہ ہے، اگر سارے نہ یاد رکھ سکو احناف کا یاد رکھو کہ 39 دن چاہیے اور یا کم سے کم 60 دن چاہیے، 39 چاہیے گے یا 60 چاہیے گے، اس سے پہلے عدت پوری نہیں ہو سکتی۔ چلیے آگے۔ باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض، پیچھے مسئلہ آ چکا ہے۔ سفرت قدرت، سفرت کے معنی سرد خون اور قدرت کے معنی مٹیالہ، جیسے پانی میں مٹی ڈال کے گھما دو چائے جیسے کلر، اس کو کہتے ہیں گدلا، مٹیالہ۔ تو فرمانا بتانا چاہتے ہیں کہ مٹیالے خون کا یا دوسرے کلر کا کوئی اعتبار نہیں، پیچھے میں نے کل بتایا آپ کو، ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام بخاری بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، حیض کے دنوں میں آبے مٹیالہ رنگ یا حیض کے علاوہ دنوں میں آبے مٹیالہ رنگ، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، ایام کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایام چل رہے ہیں حیض کے تو چاہے کیسا بھی کلر ہے تو حیض کا شمار ہوگا، اور اگر ایام نہیں چل رہے ہیں تو کیسا بھی کلر ہو تو استحاضہ شمار ہوگا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن أم عطية عن أم عطية، کل میں نے اس کا حوالہ دیا تھا آپ کو کہ آگے ام عطیہ کی روایت آ رہی ہے، کہتے ہیں لا نعد القدرۃ، کہ ہم کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے گدلے رنگ کو، والصفرا، اور سرد رنگ کو، یعنی رنگوں کا ایک پھیر ہم کچھ بھی اسے شمار کرتے تھے، بس ہم چاہتے تھے کہ یہ دیکھو کس تاریخ سے کس تاریخ میں خون آ رہا ہے، اگر وہی تاریخ ہے جس میں پہلے سے آتا ہے چاہے کوئی بھی رنگ ہے
حکم لگے گا حیض ہے، اور اگر وہ تاریخ نہیں ہے اور رنگ کوئی بھی آ رہا ہے حکم لگے گا کہ استحاضہ ہے۔ چلیے باب العرق الاستحاضة ایک استحاضہ، امام بخاری نے ہم اتنی پرچیاں لاتا رہے گا تو کیا کہنا ہے؟ امام مالک کے یہاں حیض کی اکثر مدت 17 دن ہے، لہذا 1 مہینے کے اندر ارے بھائی اکثر دن کو کیوں مان رہے ہو؟ اکثر دن تک کیسے ہو جائے گی؟ اکثر دن تو میں نے بتایا مسئلے کی جو بنا کی ہے وہ اقل مدت میں کی ہے، اکثر پہ تو سب جان رہے کیسے ہو جائے گا؟ انہوں نے بنا کی ہے مسئلے کی عقل پہ، اور عقل کی ان کے یہاں کوئی مقدار ہے نہیں۔ بیوی کو طلاق دی ہے، اس طرح کے شوہر نے انتقال کر جائے تو اب وہ عورت کسی سے نکاح کرنا چاہے تو عدت گزارنی لازم ہوئے گی، لیکن گاؤں دیہات کا حال یہ کہ ادھر طلاق ہوئی ادھر 2-4 دن نہیں ہوتا نکاح۔ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے یہ تو کہ عدت کے زمانے میں نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی کرتا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوتا اس کا۔ حالت حیض میں طلاق دے دی تو عدت کا شمار کب سے کیا جائے گا؟ عدت کا شمار آپ پڑھ کے آئے ہو نور میں کہ جس حیض میں طلاق دی جائے گی وہ حیض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ ناقص بن جائے گا نا، تو کامل 3 حیض چاہیے، کامل و مکمل۔ حیض ہو جاবে তুহুর হয়ে যাবে এই আর হাইজ হয়ে যাবে তুহুর হয়ে যাবে آئندہ طہر جانے دو، اب پھر طہر کے بعد میں ایک حیض، پھر طہر کے بعد میں حیض، বারণ করা তো ওই জন্য طہر کے بعد میں حیض، এই মেয়েটার জন্য কষ্টকর آگے کے شمار ہوں گے، جس میں طلاق دی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ استحاضہ سے کیا بتانا چاہتے ہیں بھائی؟ آ چکا ہے مسئلہ بھی پیچھے۔ استحاضے کا خون عرق کا ہے، یعنی رگ کا خون ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ حیض کے خون میں اور استحاضے میں فرق ہے، دونوں کی جگہ الگ۔ حیض کا خون آتا ہے قعر رحم سے، حیض کا خون کہاں سے آتا ہے؟ قعر رحم سے، اور استحاضے کا خون پیچھے بتایا کہ رحم کے سامنے عازل نامی ایک رگ ہوتی ہے، وہ رگ پھٹ جاتی ہے، تو جب رگ پھٹ گئی تو بیماری کا خون ہے، اور بیماری کے خون کا حکم حیض کے خون والا نہیں ہوتا، اس میں کچھ اور حکم ہے، کیا کہ معذور کے احکام ہیں۔ استحاضے کی شکل میں نماز بھی پڑھے گی اور وضو بھی کرے گی، سارے کام کرے گی، کیونکہ حکماً اس عورت کو پاک سمجھا گیا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر النظامي قال حدثنا معمر بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروه عن عمرة عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه رضي الله تعالى عنها استحيلت 7 سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق آپ نے کہا کہ یہ تو رگ کا خون ہے، فکانت تغتسل، تو ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کر کے نماز پڑھتی تھی۔ مستحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت آئی ہے ترمذی شریف کے اول میں، اللہ کے نبی نے انہیں 2 حکم کیے تھے، اور آخر میں کہا ہے کانا احب الامرین ھذا یا اعجب الامرین الی ھذا، کہ 2 امروں کا یہ مجھے پسندیدہ ہے۔ کیا کہتے تھے 2 حکم؟ غسل لکل صلاۃ اور پھر غسل لکل صلاتین، یعنی یا تو ہر نماز کے لیے ایک غسل، اور یا پھر دوسرا 3 غسل 5 نمازوں کے لیے، کہ ایک کو آخر میں لے جائے گی، دوسری کو پہلے پڑھے گی، صورتاً جمع کرے گی، تو ایک غسل سے 2 نمازیں، ایک غسل سے 2 نمازیں، اور ایک غسل سے 1 نماز۔ یہ جو حضرت ام حبیبہ ہے یہ بھی انہیں کی بہن ہے، ام حبیبہ بنت جہش، حمنہ بنت جہش اور زینب بنت جہش، یہ 3 بہنیں تھیں۔ اتفاق کی بات کہ تینوں کو استحاضہ آیا، ام حبیبہ کو 7 سال تک آیا، اور حضرت حمنہ کو بھی آیا لمبے وقت تک کے لیے، جس میں روایت میں ہے کہ بہت زیادہ مجھے پھونک رہی ہوں، بہہ رہی ہوں بہنا، تو آپ نے فرمایا پرسک لگا لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ بہرحال آپ نے ان کو جو حکم دیا یہ بھی انہیں حکم دیا ہے ایک غسل کا، کہ اگر معتادہ ہے تو معتادہ تو ایک غسل کرے گی حیض کے آخر میں، اور پھر ہر نماز کے لیے وضو لوقت الصلاۃ کر لے گی احناف کے یہاں، اور شوافع کے یہاں وضو لفرائض الصلاۃ کرے گی، فرض نماز کے لیے کرے گی، ہمارے یہاں وقت نماز کے لیے کرے گی۔ یہ جو ہر نماز کے لیے غسل کر رہی ہیں
یہ اپنے طور پہ خود کر رہی ہے، حضور نے حکم نہیں دیا، اور مسئلہ یہ ہے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ غسل ہر نماز کے لیے علاجن کیا ہے. جب عورت کو بہت زیادہ خون آتا رہتا ہے تو وہ ٹھنڈے پانی میں بیٹھ کر نہا کر اپنی رگوں کو سکیڑ دیتی ہے. جب رگیں سکڑ جائیں گی تو پھر خون کا آنا کم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. علاجن وہ ایسا کرتی تھی، حکم شرعی نہیں تھا. چلے آگے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ بھی آ چکا ہے کہ اگر کسی عورت نے طواف زیارت کر لیا اور طواف زیارت کرنے کے بعد بھی حیض آ گیا، تو اب کیا حیض کی وجہ سے وہ عورت وہاں رکے گی کہ میں طواف ودا کر کے جاؤں گی، اور یہ طواف ودا چھوڑ کے آ جائے گی؟ تو مسئلہ بتا رہے ہیں. اب جو مسئلہ ہے، پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر کا اختلاف ذکر کیا ہے ابتدا میں، لیکن بعد میں جب اماں عائشہ کی روایت انہیں ملی تو انہوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا تھا. اب مسئلہ کیا ہے بھائی؟ اب مسئلہ یہ کہ طواف زیارت کیے بغیر تو عورت نہیں آ سکتی، کیونکہ طواف زیارت تو ایک ایسا لازم فریضہ ہے کہ وہ کرنے کے بعد بھی پورا ہوگا احرام، ورنہ نہیں ہو سکتا. اگر طواف زیارت کر لیا تو فرائض پورے ہو گئے. اب ایک طواف صدر جو ہے، طواف صدر ہے، عورت نہ کرے تو کوئی بات نہیں، حیض کی وجہ سے طواف صدر چھوڑ دے اور اپنی تاریخ پہ اپنے ملک میں آ جائے، کیونکہ طواف صدر یعنی وداعی کا طواف، آخری ملاقات کا طواف جو ہے یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صفيه بنت حيي قد حاضت. صفیہ بنت حیی جو تھی، حضرت صفیہ، انہیں حیض آ گیا تھا حجۃ الوداع میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو صفیہ کو تو حیض آ گیا اور ہمیں تو آج چلنا ہے. اللہ کے نبی نے سمجھا شاید طواف زیارت نہیں کیا انہوں نے، تو آپ نے کہا کہ بھائی اس نے تو گڑبڑ کر دی ہے، اب سب کو روک دیا ہم اسے چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ پھر آپ نے پوچھا عورتوں کو کہ تمہارے ساتھ انہوں نے طواف زیارت کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ عورتوں نے کہا جی ہاں طواف زیارت تو کیا ہے. تو پھر کیا ٹینشن ہے کہ پھر نہیں روک سکتی ہے؟ چلو اب جو کہ طواف ودا ہے اور طواف ودا کی ضرورت رسوم نہیں ہے، سنت ہے، واپس جا سکتی ہے. چلیے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحبسنا ألم تكن طافت. یہ پوچھ رہے آپ عورتوں کو، کیا تمہارے ساتھ انہوں نے طواف زیارت، اوپر لکھا ہے بین الصدور میں، کیا طواف زیارت نہیں کیا ہے؟ تو عورتوں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ کر لیا ہے. تو آپ نے کہا فخرجی، پھر تو چلو کوئی بات نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا معن بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. رخصت دی گئی حائضہ کو یہ کہ وہ نکل جائیں جب انہیں حیض آتا ہو. کس کو چھوڑ کے نکل جائیں؟ طواف زیارت کو نہیں، طواف زیارت کو نہیں چھوڑ کے نکل سکتی ہے، رکنا پڑے گا، کچھ بھی کرے گی رکنا پڑے گا. اگر آ گئی گھر پہ ایسے ہی طواف زیارت چھوڑ کے تو پورے سال مرد کے لیے حرام رہے گی، استعمال نہیں کر سکتا مرد، عورت کو احرام میں رہے گی، جا کے دوبارہ کرنا پڑے گا طواف زیارت. تو طواف زیارت تو کرنا ہی پڑے گا. یہاں مراد طواف ودا اذا حاضت، تو نکل جاوے عورت جبکہ اسے حیض آ جاوے. اور ابن عمر کا یہ وہ قول، ابن عمر کہا کرتے تھے اول امر میں یعنی پہلے شروع میں کہ انہا لا تنفر، کہ حائضہ عورت طواف ودا چھوڑ کر نہیں نکلے گی. ثم سمعتہ، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا حضرت عمر کو فرماتے ہوئے کہ تنفر، کہ نہیں کوئی بات نہیں نکل جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رخص لہن، عورتوں کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے رخصت دی گئی یا آپ نے انہیں رخصت دی ہے. چلیے. باب اذا رأت المستحاضة الطهر اذا رأت المستحاضة الطهر، کیا مطلب؟ مستحاضہ عورت ہے، مبتدیعہ ہے یا معتادہ ہے؟
اگر مستحاضہ عورت مبتدیہ ہے، یعنی آج ہی حیض شروع ہوا اور بچہ چل رہا ہے، تو اب یہ اپنے حیض کے دن کیسے شمار کرے گی ہر مہینے میں؟ پہلے سے تو مدت متعین نہیں ہے بھائی. ایک لڑکی 17 سال کی ہوئی، 15 کی ہوئی، اور آج اسے دنوں کا خون دکھا اور آج چلا تو سوچتی رہی 3 دن پہ بند ہوتا ہے، ماں نے بتایا 5 پہ بند ہوگا، ماں نے بتایا 7 پہ بند ہوگا. ماں کو تجربہ ہے تو بتایا بیٹا کوئی بات نہیں 10 پہ بند ہو جائے گا. لیکن یہ تو 10 بھی ہو گیا، 11 12 13 15 چل رہا ہے، سال بھر ہو گیا. تو بتاؤ یہ عورت، یہ لڑکی اپنے حیض کے دن کیسے شمار کرے گی؟ تو فرمایا احناف کے یہاں یہ ہے کہ اکثر مدت حیض ہر مہینے میں چھوڑ دے گی. کب سے چھوڑے گی؟ جس تاریخ کو خون آیا اس تاریخ سے لے کر 10واں دن جب آئے گا آئندہ سے اس دن میں اپنے کو حائضہ شمار کرے گی. اور جب وہ 10واں دن پورا ہو جائے اب غسل کر لے گی اور پاک سمجھے گی، اپنے کو مستحاضہ سمجھے گی، اب نماز شروع کر دے گی. چلیے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تغتسل. دیکھو یہ کہہ رہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب پاکی دیکھے تو فوراً غسل کرے اور نماز پڑھ لے. ولو ساعۃ من نہار، چاہے دن کی ایک ہی ساعت باقی کیوں نہیں ہے. ویأتیہا زوجہا، اور جب غسل کر لیا مستحاضہ نے اور نماز شروع کر دی تو اس کا شوہر بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. کیوں بھائی؟ جب حیض کے بعد میں غسل کر لیا اور استحاضے میں نماز کا حکم لگ گیا تو نماز تو اہم ہے نا. تو نماز ناپاکی میں کیسے پڑھے گی؟ جب نماز جائز ہو گئی تو مرد کو اس کے ساتھ جماع بھی بدر چولا جائز ہو گیا. چلیے. إذا صلى بالصلاة آدم وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أقبلت الحيضة، جب حیض آئے کیا مطلب؟ اگر معتادہ ہے، معتادہ ہے تو تاریخ یاد ہوگی نا. جب وہ تاریخ آئے گی فدع الصلاة، تو نمازوں کو چھوڑ دے. اور وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ تاریخ مکمل ہو کے چلی جائے یعنی حیض کا خون چلا جائے تو اب کیا کرے گی؟ تو اب غسل کر لے گی. فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، دھو دے خون کو، غسل کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے کیونکہ مستحاضہ نماز پڑھے گی. چلیے. باب الصلاة عند النساء وسنتها، نفاس والی عورت کے بارے میں نماز پڑھنا. الصلاة علی النفساء وسنتها، کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کیوں لائے؟ دیکھو یہاں پر ایک وہم کو دفع کرنے کے لیے لائے. پیچھے بتایا کہ پاک ہونا شرط ہے نماز کے لیے. پاکی شرط ہے کہ نہیں؟ ناپاک کپڑے پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا ناپاک آدمی نماز نہیں پڑھے گا. نہ ناپاک پر پڑھے گا اور نہ خود ناپاک پڑھے گا. پیچھے آ چکا ہے مسئلہ کہ حامل نجاست نماز نہیں پڑھ سکتا، یا مصلی پہ ناپاکی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو کسی کو یہ وہم آ سکتا تھا کہ جو نفاس والی عورت حالت نفاس میں مر گئی تو اس کا خون تو اندر ہے ناپاک، تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے باب لائے کہ نہیں، نفاس والی عورت پر نماز پڑھی جائے گی. اور یا دوسرا وجہ بیان فرمائیں کہ چونکہ نفاس والی عورت بچے کی پیدائش میں مر گئی، شہیدہ ہے، اور شہیدوں کے بارے میں آیا نماز نہیں، تو کیا نفاس والی پر نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کو کہا کہ ہاں شہید ہے حکماً نماز پڑھی جائے گی. کہاں کھڑے ہوں گے نماز میں؟ دیکھو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک وغیرہ کا اختلاف ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ چاہے مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا جنازہ ہے، سر کے مقابل کھڑے ہوں گے. امام مالک کے یہاں چاہے مرد کا جنازہ ہے اور یا عورت کا جنازہ ہے تو سر کے اوپر کھڑے ہوں گے. امام احمد امام شافعی فرماتے ہیں اگر مرد کا جنازہ ہے تو سر کے اوپر کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو نصف بدن کے مقابل میں کھڑے ہوں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد اور امام شافعی. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم نے مطلقاً ایک قول یہ کہا کہ سینے کے مقابل کھڑے ہوں گے، سر کے نہیں، سینے کے، کیونکہ سینہ نور ایمان کی جگہ ہے اور ایمان کی گواہی دینی ہے تو یہیں پر کھڑے ہوں گے. ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وسط میں کھڑے ہوں گے، درمیان میں، آدھے بدن کے مقابل میں. دونوں قولوں میں تطبیق دی کہ یہ جو کہا
सीने के मुकाबिल खड़े होंगे। फरमाया ये उस शक्ल में अगर मर्द का है और या औरत का है, लेकिन औरत का सीना बेहतरीन तरीके पर कफन में ढका हुआ है तो यहाँ खड़े हो जाएंगे। और अगर कफन ऐसा आधा पाधा है कि यहाँ से खुल रहा है हिस्सा, तो अब कहा कि यहाँ खड़े नहीं होंगे, बल्कि अब दूसरे कौल पे चले गए कि निस्फ में खड़े हो जाएंगे। चलिए। وبه قال حدثنا احمد بن ابي سويد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنها وعنهم ان امرأة ماتت في قتله فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی فقام وسطها تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے. تو اس سے امام شافعی نے استدلال کر دیا کہ دیکھو درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں عورت کے. چلیے. بابن ابھی دیکھا کیا ترجمہ ہے؟ بابن عند الحیض یا عند امرأۃ الحائضہ کہ نماز پڑھ سکتے ہیں حائضہ عورت کے پاس یا نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر نماز پڑھتے تو حضرت میمونہ کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس وہیں ٹیڑھی لیٹی رہتی تھی جہاں اللہ کے نبی سجدہ کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی جگہ پہ آتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا تھا اور میں حائضہ ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی. تو اس سے کیا پتہ لگا بھائی کہ حائضہ ناپاک ہے، حائضہ گندا ہے، گندگی ہے. تو حائضہ کے پاس میں نماز پڑھنا جائز ہے. تو پتہ لگا اگر گندگی پاس میں پڑی ہے اور آپ ادھر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ حائضہ بھی تو ایک طرح کی گندگی ہے اس کے اندر. تو گندگی بھلے چھپی ہوئی ہے لیکن ہے. تو گندگی کے پاس نماز کے جواز کو بتانا ہے کہ ادھر کہیں گندگی پڑی ہے، کوڑی اوڑی ہے، جیسا کہ مرابض غنم کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول حائضا لا تصلي کہ میمونہ نماز نہیں پڑھ رہی کیونکہ حائضہ ہے، اور درا حالانکہ مفترشۃ بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی چھوٹی چٹائی پر. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو اصابنی بعض ثوبی، تو آپ کا بعض کپڑا مجھے بھی لگ جاتا ہے. تو ناپاک آدمی کو میرا کپڑا لگ جاوے یا ناپاک آدمی نے چادر اوڑھ رکھی ہے وہ نماز میں مجھے لگ جاوے، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.